پوری دنیا سے ندامت کے بعد انڈیا نے بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو کوشش کی اور ابھی اس کی تاحال کوشش جاری ہے، اس کے بعد اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آزاد کشمیر میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور راہ اس کو فل فنڈڈ کر رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو آزاد کشمیر میں فساد برپا کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ بن رہے ہیں یا پاکستان کے ٹیک آف کے ٹائم پہ انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس پہ تفصیلی بات کریں گے، اور آج ہم بات کریں گے کشمیر کاز کے حوالے سے، اور وہ مٹھی بھر لوگ جو آزاد کشمیر میں کس کی ماں پر آپریٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج میرے پاس ایک گیسٹ ہیں فارمیٹ سے ہٹ کے، ان کا نام ہے بلال احمد بٹ۔ یہ کشمیر کے مہاجر رہنما ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سی عناصر ہیں، کیا کار فرما ہیں، اور اس وقت ادھر کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ تو السلام علیکم بلال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بلال صاحب، یہ عوامی تحریک ہے اس کا نام، اس کاز کا؟ عوامی ایکشن کمیٹی۔ عوامی ایکشن کمیٹی۔ تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کون ہے، کیوں ہے، اور یہ کشمیر میں آئے روز کوئی فساد، لڑائی جھگڑا، فساد برپا کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فیصل بھائی آپ کا مشکور ہوں، آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ آج جو ہے مجھے مدعو کیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کشمیر ایشو ہے اس کی آواز بلند کرنے میں آپ نے اپنا آج کردار ادا کیا، میں بے حد مشکور ہوں اس بات پہ۔ اب آ جاتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی، جس کو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی ایکٹنگ کمیٹی ہے جو کہ اپنی ایکٹنگ سے وہاں کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جبکہ کوئی بھی جتھا، کوئی بھی بہنگم جو ایک گروپ ہے، وہ کبھی بھی جو ہے کسی چیز کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ ہر چیز جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے جو ہے مکمل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں مطلب ایک کاروباری طبقے سے شروع ہو کے انہوں نے لوگوں کی جو ہے ذہن سازی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ بغاوت پہ اکسا رہے ہیں وہاں کے رہنے والے باسیوں کو، کہ شاید ان کی حکومت ان کے لیے اچھی نہیں ہے، شاید وہاں کے رہنے والے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ مین ایک تو وہ بجلی والا ایشو ہے اور وہ 3 روپے یونٹ ہو گیا تھا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب کیا حالات ہیں؟ اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اب جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہماری مہاجرین مقیم پاکستانیوں کے لیے ہے، وہ یہ ان کا مطلب مین ان کے جتنے بھی مطلب اس میں نقطے ہیں، جتنے بھی ان کے سوالات ہیں جن کو وہ حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس میں مین بات جو ہے وہ مہاجرین کی جو 12 نشستیں پاکستان میں ہیں ان کو ختم کرنا اور مہاجرین کے کوٹے کو ختم کرنا ان کا ہدف بنا ہوا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراسر جو ہے وہ غیر آئینی ہے، اور یہ باقاعدہ منظم یہ اسمبلی کے بغیر، اسمبلی میں بل پیش کیے بغیر یہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا جی۔ اسمبلی میں بل پیش کیے بغیر ایسا کوئی بھی عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ جو سیٹوں کا ہے 12، یہ تبھی ختم ہو سکتی ہیں جب الحمدللہ مقبوضہ کشمیر کو باقاعدہ آزادی مل جائے اور کشمیریوں کو اپنا ایک ووٹ ڈالنے کا باقاعدہ حق مل جائے، تو پھر ہی یہ سیٹیں ختم کر کے اور ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے اس ووٹ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ پھر کسی اپنا قانون ساز اسمبلی میں بے شک نہ بھی سیٹیں ہوں تو فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ بتائیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا اب مطالبات کیا ہیں اور انہوں نے دھمکی کیا دے رکھی ہے؟ دیکھیں، وہ دھمکی تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے ان کی دھمکی جو ہے ملک توڑنے کے در پہ لے کے جا رہی ہے پبلک کو، لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، ان کو جو ہے بغاوت کی طرف جو ہے ان کا رجحان کر دیا گیا ہے کہ نہ ہم پاکستان 29 تاریخ کو کسی ٹریفک کو جانے دیں گے، نہ پاکستان سے کسی ٹریفک کو آنے دیں گے، اور یہ جتھا جو ہے ملک کو، اس ریاست کو یرغمال بنانا چاہتا ہے۔ اسمبلی میں آگ لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور سابقہ وزیر اعظم کے گھر کے گھراؤ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔
تو یہ بلال انتہائی صاحب افسوسناک ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے آپ کو را فنڈڈ کیوں لگتا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مجھے نہیں لگتا، آل پارٹیز پریس کانفرنس وہاں پہ ہوئی ہے، تمام پارٹیوں نے بیٹھ کے اس ایجنڈے کو بالکل عوام کے سامنے رکھا ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے کہ بھائی یہ تانے بانے ان کے جو ہے وہ ہمارے دشمن سے مل رہے ہیں، اور اتنا ایک تاجر ایک حد تک ہی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کسی بھی حق کو حاصل کرنے کے لیے، تو اتنی بڑی تعداد میں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ ہمیں جو ہے مجبور کرتا ہے کہ ہمارا دھیان، ہماری نظریں اپنے دشمن کی طرف جائیں۔ کیوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو جو ہے یہ 12 سیٹیں ختم کر کے انہیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی طرف 12 سیٹیں ہیں، جو مہاجرین وہاں بستے ہیں، وہاں پہ ان مٹھی بھر لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان آلریڈی انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پیسے ویسے بھی اپنی ذات کے لیے وہاں کے نمائندے استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا ذات کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، یہ فنڈ بھی یہاں پہ لگنا چاہیے۔ شوکت میر کون ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا؟ شوکت میر ایک تاجر ہے، ایک دکاندار ہے، آزاد کشمیر کا رہنے والا، اور جس نے سارے جتھے اور ٹولے کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور کسی وقت میں جو ہے مطلب وہ اکٹھا ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آئے کہ جی بجلی سستی کی جائے اور اسے اپنا آٹا سستا کیا جائے، تو پاکستان نے ان کی بات کو مانتے ہوئے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو ہے سپورٹ کیا، اور جس کی بنا پر آزاد کشمیر میں ان کی بات مان لی گئی، اور وہ بیسیکلی کسی جتھے کی بات نہیں تھی، عوام کی فائدے کی بات تھی، عوام کو ریلیف دینے کی بات تھی، تو عوام کو ریلیف دیا گیا، اور اس کے بیک اپ پہ بھی پاکستان نے ہی یہ فیور دی انہیں۔ بلال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے اس جتھے سے بلیک میل ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی تک کی جو سچویشن ہے، اسمبلی اجلاس میں تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہیں، اور وہ بالکل یہ کہتی ہیں کہ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان پہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک رہی بات 12 سیٹوں کی، یہ باقاعدہ آئینی سیٹیں ہیں، 1974 کے آئین کے مطابق جو ہے، عبوری آئین کے مطابق جو ہے یہ سیٹیں قائم ہوئی ہیں، اور یہ سیٹیں جو ہے جو مہاجرین کی نمائندگی اسمبلی میں کرتی ہیں، یہ تب تک قائم رہیں گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے جتنے اقدامات ہیں، جتنی فیسیلیٹیشن ہے، جتنا تعمیری عمل ہے، وہ بہت ہے؟ جی پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان پوری دنیا میں ایک کشمیر کے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا ہے، اس کے مین وکیل کا کردار ادا کرتا ہے، اور ہر فورم پہ، چاہے وہ اسلامک فورم ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہے، عالم اقوام کا فورم ہے، ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز بلند کرتا ہے، اور ہر صفحے اول پہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے آگے کھڑا ہے ان کی آزادی کے لیے۔ آپ یہ بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، تو پاکستان کے باسی جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں نہ بزنس کر سکتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی وہ زمین خرید سکتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 2019 میں دیکھا کہ ہندو نے ایک چال چلتے ہوئے 2019 میں 370 جو آرٹیکل 370 ہے اور 35 ہے اسے مفلوج کر دیا۔ ہاں جی، وہ وہاں پہ جو مفلوج کیا وہ آئین قانون اور آپ کو آپ کا جھنڈا، آپ کی آزادی مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ جی مقبوضہ کشمیر کی میں مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہوں، اور وہی سٹیٹس یہاں پہ پاکستان میں بھی قائم ہے کہ پاکستان کا وہاں پہ بندہ کوئی نہ جا کے وہاں پہ جائیداد خرید سکتا ہے، اور نہ اس طرح سے بغیر اجازت کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے جو کہ وہ غیر مناسب ہو، چونکہ یہاں پہ بسنے والے جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز ہیں، جو پاکستان میں مقیم 27 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں اس وقت، جن کو 78 سال سے پاکستان نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور انہیں ہر طریقے سے لک آفٹر کر رہا ہے، وہ
جو رہنے والے یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہیں وہ آزاد کشمیر میں جا کے رہ بھی سکتے ہیں, بس بھی سکتے ہیں, وہاں پہ اپنی جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں, کاروبار بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے وہ سہولتیں ہیں. لیکن پاکستانیوں کے لیے سہولتیں اس لیے ابھی تک نہیں ہیں چونکہ اقوام متحدہ کے مطابق آج مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے, پاکستان میں رہنے والے جو مہاجرین ہیں اور آزاد کشمیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک متنازع ہیں. ہمیں اقوام متحدہ نے ڈیول نیشنل کیا ہے, ہم پاکستانی بھی ہیں, ہم کشمیری بھی ہیں, جب تک ہمارا یہ متنازع مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. کب انتخابات ہو رہے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے؟ ابھی قریباً سال باقی ہے, اور سال سے پہلے ہی جو ہے وہ کچھ ایک انتشاری ٹولے نے وہاں پہ حالات خراب کرنا شروع کر دیے ہیں, جو کہ ہماری اسمبلی کو نہیں مان رہے, جو کہ اسمبلی ممبران کو نہیں مان رہے, ان کے اقدامات کو نہیں مان رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے؟ جی اس وقت جو منظر عام پہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی سے جو ہے وہاں پہ عوام میں بڑی اچھی ہے, اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں مقیم لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ مہاجرین ہیں, ان کا بھی جو جھکاؤ ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے. اچھا بلال صاحب, ابھی بھی خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے 2 فیڈرل منسٹرز کو اس بات پہ ڈیپیوٹ کیا ہے کہ وہ عوامی تحریک کے رہنماؤں سے مل کر اس مذاکرات ان مسائل کو ریزالو کروائیں. آپ سمجھتے ہیں مسائل ریزالو ہو جائیں گے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک بڑے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں اور بڑے ہی بلند ذہن رکھنے والے آدمی ہیں. ان کے ساتھ امیر مقام صاحب ہیں, یہ دونوں ایک بڑے نام ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ویسے بھی مسلم لیگ نے ان کو وہاں پہ آزاد کشمیر میں ذمہ دار بنایا ہوا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مطلب آگے الیکشن آنے والا ہے ان کے حوالے سے, تو یہ ٹاسک بھی جو ہے پاکستان گورنمنٹ نے انہیں دیا ہے کہ آپ اس جو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان لوگوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں, کشمیری مہاجرین کی سیٹیں بھی بچ جائیں اور کشمیری کوز کو بھی نقصان نہ پہنچے. تھینک یو ویری مچ بلال صاحب. بہت شکریہ.